ہم نے پڑھنا ہے اجوف. آپ نے ہفتہ صاحب میں پڑھا ہے کہ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ میں حرف علت ہو. جس کے عین کلمہ میں اگر واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں. عین کلمہ میں اگر یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں. مثلا اجوف واوی کی مثال ہے قول. اجوف یائی کی مثال ہے بیعن. اب ہم اس سے سب سے پہلے فعل ماضی پڑھتے ہیں. ایک ایک قاعدہ پڑھیں گے اور وہ قاعدہ جس گردان میں لگتا ہے وہ والا وہ گردان بھی ساتھ پڑھیں گے. قول سے فعل ماضی کی گردان کیا ہوگی؟ اجوف کا قاعدہ نمبر 1، جو واو اور یا حرکت لازمی سے متحرک ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو. وہ واو اور یا جو حرکت لازمی سے متحرک ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو. اس واو اور یا کو میں ادھر بورڈ پہ لکھ رہا ہوں نا، بول رہا ہوں نا، تو ادھر دیکھیں نا. جو واو اور یا حرکت لازمی سے متحرک ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو، اس واو اور یا کو. یہ جو کہا ہے کہ واو یہاں متحرک ہے اور حرکت لازمی کے ساتھ متحرک ہو. حرکت لازمی سے متحرک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قابل ابر وزن واو کہاں پہ آئی ہے؟ عین کلمہ میں. یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے عین کلمہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، یا فتح ہوتا ہے اس پر، یا ضمہ یا تو فعل ماضی کے عین کلمے پر حرکت جو آتی ہے وہ حرکت لازمی ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور آئے گی، یا فتح یا ضمہ یا. اس لیے بولا ہے کہ جو واو یا حرکت لازمی سے متحرک ہو اس کا ما قبل کیا ہو؟ اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. جو واو اور یا حرکت لازمی سے متحرک ہو اس کا ما قبل اسی کلمہ میں مفتوح ہو. اسی ایک کلمہ میں ہی ما قبل ہے. ما قبل اسی کلمہ میں مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو قابلہ سے کیا ہو گیا؟ اس واو کو زبر سمیت، فتح سمیت، فتح ہو کسرہ ہو ضمہ ہو سمیت اس کو الف سے بدل دینا ہے بس. قابلہ سے کیا بنا؟ واو حرکت لازمی سے متحرک، اس کا ما قبل واو کو بدلا الف سے، کیا ہو گیا؟ واو حرکت لازمی سے متحرک، اس کا ما قبل اس کو بدلا الف سے بدلا، کیا ہوا؟ جو اصل کام کرنا ہے وہ بولے. واو حرکت لازمی سے متحرک ہے، اس کا ما قبل واو کو الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ قالت. واو حرکت لازم سے متحرک، اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف سے بدلا، کیا ہو گیا؟ قالتا. واو حرکت لازم سے متحرک، اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف سے بدلا، کیا ہو گیا؟ قالنا. کیا بنا؟ قالنا. یہ قاعدہ نمبر 1 جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہ پڑھ لیا کہ جو واو یہ یا حرکت لازمی سے متحرک ہو یا کو. قاعدہ نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اجتماع ساکنین ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یہاں 2 ساکن جمع ہوئے نا، کون سے؟ جب کیا ہو جائے؟ اجتماع ساکنین ہو جائے. اجتماع ساکنین جمع نہ ہو جائے. اجتماع پہلے ایک دفعہ ہم لفظ بول چکے ہیں، دوبارہ نہیں بولیں گے. اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ 2 ساکنوں کا اجتماع ساکنین ہو جائے. ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ 2 ساکن. اجتماع کا معنی کیا ہے؟ جمع ہونا. تو آپ اس کو اگر یوں کہہ لیں کہ 2 ساکن جمع ہو جائے، یا اس کو یوں بولے اجتماع ساکنین ہو جائے، ڈبل ڈبل نہیں بولنا. اجتماع ساکنین ہوا کیوں ہے؟ یہ جو ضمیر آ رہی ہے آگے نور
نسوا تا تما تم تی تما تم، یہ جو ضمیر ہے ان ضمیروں کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متحرک. کیا بولتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ متصل ہوئی ملی تو اب اجتماع ساکنین ہو گیا. تو اگر ضمیر مرفوع متحرک کے متصل ہونے سے اجتماع ساکنین ہو جائے تو حرف علت کو حذف کر دیتے ہیں. حرف علت یہاں پہ کون سا تھا؟ الف. حرف علت کو حذف کیا، کیا بنا؟ قلب. کیا بنا؟ قلب. اب اگر ہو یہ اجوف واوی، اجوف واوی ہے نا، اگر اجوف واوی ہو تو اس کے فا کلمے کو ضمہ دے دیتے ہیں تو بن جاتا ہے قلنا. کیا بن جائے گا؟ قلنا. اجوف واوی ہو تو فا کلمے کو یا اس کے عین کلمے پر ضمہ ہو، مضموم العین ہو، مضموم العین کلمے پر ضمہ ہو، یا پھر یہ اجوف واوی ہو تو اس کے فا کلمے کو دے گے ضمہ، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہاں سے واو گرائی ہے ہم نے. کیا گرایا؟ واو گرائی ہے. کیا ہو اگر اجوف واوی ہو فا کلمے کو ضمہ دیں گے، یا مضموم العین ہو، عین کلمے پر ضمہ ہو یا عین کلمے میں واو ہو. ضمہ اور واو ایک دوسرے کے موافق ہے نا، ضمہ ہو یا واو ہو تو عین فا کلمے کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ. اگر عین کلمے میں یا ہو، اگر عین کلمے میں یا کسرہ ہو، یا ہو یا مکسور العین ہو تو پھر فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں. پھر فا کلمے کو کیا دیتے ہیں؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پہلے قاعدہ کون سا لگایا؟ جو واو حرکت لازمی سے الف سے کیا ہو گیا؟ ضمیر مرفوع کے متحرک، ضمیر مرفوع متحرک کے متصل ہونے سے، ضمیر مرفوع متحرک کے اجتماع ساکنین ہوا تو، اجتماع ساکنین ہوا تو علت کو گرا دیا. کیا بنا؟ اب یہ اجوف کون سا ہے؟ اجوف واوی. اجوف واوی ہو تو فا کلمے کو یا عین کلمے پر ضمہ آ جائے تو پھر بھی، اور اگر یہاں پہ کیا آ جائے؟ یا آ جائے تو پھر، یہاں پہ کسرہ آ جائے تو پھر بھی